اخلاق احمد ہیں جی شیخوپورہ سے، کہتے ہیں کہ دولت اور غربت کے خاندانی ماحول پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اثرات خاندانی ماحول پر مرتب ہوتے ہیں تو پھر معروف صحافی کے صاحبزادے شاہ نواز نے اپنی تیسری بیوی کو قتل کر دیا تھا، تو کیا یہ واقعات پھر والدین کی تربیت میں کمی رہ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا پھر یہ واقعات جدید دور کے تحفے ہیں؟ پہلی عرض محترم اخلاق احمد صاحب یہ ہے کہ آپ کے اس سوال سے لگتا ہے کہ شاید اب آپ بھی غیر شادی شدہ ہیں۔ آپ کی جب شادی ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دولت اور غربت کے خاندانی ماحول پر اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس گھر میں والدین سلامت ہوتے ہیں اس گھر میں دولت اور غربت کے اثرات خاندان پر مرتب نہیں ہوتے ہیں لیکن اس قدر زیادہ نہیں ہوتے۔ والدین اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اپنی اولاد کے لیے، تو جب تک وہ ہوتے ہیں کمیاں ڈھکی رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں، ان کا وجود بابرکت ہی ساری کمیوں کو خود بخود پورا کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایاز امیر صاحب کے حوالے سے فرمائی کہ ان کے بیٹے نے اپنی تیسری بیوی کو قتل کر دیا تھا، تو کیا یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ والدین کی تربیت میں کمی رہ جانے کا سبب ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں۔ میں نے جس حد تک ایاز امیر صاحب کو دیکھا، سونا دھیمے لہجے کے آدمی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ماحول آج کل مرتب ہو چکا ہے، تو میرے عزیز یہ واقعات جدید دور کے تحفے ہیں، کیونکہ اگر ان واقعات کو دیکھا جائے بغور، یعنی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کا معاملہ دیکھا جائے، اس سے پہلے ایک پاکستان میں اسی طرح کا عشق اور محبت کے نام پہ قتل ہوا، نور مقدم کیس، اس کو بھی اگر بغور آپ دیکھ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دونوں میں ایک چیز کامن تھی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کردہ حد کو توڑنا۔ جب تک مرد اور عورت کے درمیان نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزار سکتے۔ اچھا، نور مقدم والا کیس اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ایک بہت بڑی شریعت سے، اسلام سے، اللہ رسول کے قانون سے بغاوت تھی۔ وہ یہ کہ وہ بغیر نکاح کے اس لڑکے کے پاس رہ رہی تھی، وہ کٹھے رہے کئی دن تک، پھر جھگڑا ہو گیا اور نوبت جو ہے وہ قتل تک جا پہنچی۔ اچھا، طلاق ہو جاتی اگر ان کے درمیان نکاح ہوتا، نکاح تو تھا نہیں، تو یہ پھر قتل ہی ہونا تھا۔ اچھا، ان صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، شاہ نواز، ان کا کیس بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جیسا کہ ایاز امیر صاحب کا خود اپنا بیان سامنے آیا کہ ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سائرہ انعام جو ہیں ان کے والدین سے میرے لیے رشتہ مانگیں، تو ابھی تو رشتہ بھی نہیں ہوا تھا، اور بغیر رشتہ ہوئے، بغیر نکاح ہوئے وہ لڑکی یہاں آ کے رہ رہی تھی ان کے فارم ہاؤس میں۔ اور پھر فارم ہاؤس بھی میرا خیال ہے یہ انسانوں کو قید کرنے والی جگہ ہوتی ہیں فارم ہاؤس، کہ جہاں انسان کی آواز دوسروں تک نہ جا سکے، دوسروں کی آواز انسان کے کانوں تک نہ آ سکے، انسان ایسی تنہائیوں میں رہ کے درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جس جگہ مقیم تھے چک شہزاد میں نے وہ ایریا دیکھا ہے، اسلام آباد کے اطراف میں واقع ہے، تو وہاں اندر کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے ان کے درمیان، کس بات پہ جھگڑا ہوا۔ اچھا، ہمارے جیسے محلے ہوتے ہیں 2 مرلے 4 مرلے کا گھر، اگر کسی ایسے گھر میں رہتے ہوتے، کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی درمیان محلے دار بات سن لیتے، کوئی آ جاتا، کوئی صلح کروا دیتے، کوئی معاملہ ٹھنڈا کروا دیتے۔ تو یہ تو کنالوں کے اندر واقع محلات میں رہتے ہیں، ان کے اندر جو جھگڑے ہوئے ان کی آواز باہر نہیں جاتی، باہر والوں کی آواز اندر نہیں آتی، تو پھر نتیجہ اس کا یہی نکلنا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے اشارہ ابتدا میں دیا کہ اللہ رسول کے قانون سے بغاوت، بغیر نکاح کے یہ سائرہ انعام لڑکی جو تھی یہ ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کے پاس رہ رہی تھی۔ کیوں رہ رہی تھی بھائی؟ کیا تک بنتا ہے رہنے کا؟ کیا مقصد کیا تھا رہنے کا؟ تو مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی باکردار آدمی نہیں تھا شاہ نواز، اور وہ خاتون بھی کوئی اللہ رسول کی اتنی تابع فرمان نہیں تھی۔ اگر اللہ رسول کی تابع فرمان ہوتی تو بغیر نکاح کیے کبھی بھی اس کے گھر میں آ کے نہ رہتی۔ رب رسول کی حدیں انہوں نے خود پھلانگی، نتیجہ یہ نکلا
کہ برکت ختم ہو گئی ان کی اس تعلق سے، شر باقی رہ گیا، اور شر کا نتیجہ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ایک شریف باب، ایک بزرگ باب جس کے چہرے اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جب میڈیا اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کسی باپ کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ اس کی اولاد اس طرح کے کرتوت جو ہے وہ سامنے آئیں اس کی اولاد کے۔ اس موقع پہ میں اپنی قوم کی جوان بیٹیوں سے، بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، آپ کو اللہ رب العالمین نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے گرد ایک حفاظتی حصار والد کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں دیا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اپنے والد کو چھوڑ کے، اپنے بھائی کو چھوڑ کے، اپنی بہن کو چھوڑ کے، اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ علیق سلیق قائم کرتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ اینڈ آف دی رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو یہاں پورے معاشرے نے دیکھا ہے اور پوری قوم نے دیکھا ہے۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو ایک حصار کے اندر رکھیں۔ یاد رکھیں، گھر بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا گیا ہے، اس لیے چڑھایا گیا ہے کہ وہ عظمت والا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں لیکن قرآن مجید پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید عظمت والا ہے۔ بہت سی خواتین ہیں کائنات میں، لیکن مسلمان عورت کے لیے پردے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، مسلمان خاتون عظمت والی ہے، عزت والی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھل بھی جو ہوتے ہیں جب تک وہ چھلکے کے اندر رہتے ہیں، اپنے حفاظتی حصار کے اندر رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ جب وہ اپنے حفاظتی حصار سے باہر آتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ پردے کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین میرے وطن کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔